برادران اسلام، جب سن 1857 میں انگریزوں کا خونی پنجہ ہندوستان کے قلب و جگر میں اتر چکا تھا تو اس وقت کے دردمند اصحاب فکر، غم گسار علماء کرام نے اسلامی ثقافت اور دعوت و تبلیغ کے لیے سب سے مؤثر ہتھیار مدارس اسلامیہ کو اپنایا۔ دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم اور ندوۃ العلماء جیسے تاریخ ساز اداروں کا قیام عمل میں آیا۔ الحمدللہ آج انہی کی ضیاء پاش کرنوں سے پورا عالم منور ہو رہا ہے۔ آج اس ملک میں مسلمان جو اسلامی تشخصات کے ساتھ، مذہبی شناخت کے ساتھ، اسلامی کلچر و ثقافت کے ساتھ، اسلامی تہذیب و تمدن کے ساتھ، اسلامی سویلائزیشن کے ساتھ، اسلامی فکر و نظر کے ساتھ، اسلامی نظام حیات کے ساتھ، اسلامی بود و باش کے ساتھ، داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ کے ساتھ، اسلامی لباس میں ملبوس نظر آ رہے ہیں، وہ انہی مدارس اسلامیہ کا صدقہ ہے۔ آج اس ملک میں مدارس و مکاتب کا جو ایک نیٹ ورک نظر آ رہا ہے، بہت سے جھوپڑیوں کی شکل میں، بہت سے بہترین عمارتوں اور بلڈنگوں کی شکل میں، کوئی دارالعلوم کی شکل میں، کوئی مظاہر علوم کی شکل میں، کوئی اشرف العلوم کی شکل میں، کوئی روضۃ العلوم کی شکل میں، یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے آہنی حصار ہیں، ان سے ملت کا تشخص قائم ہے، یہ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہیں، یہ اسلامی کلچر و ثقافت کے آئینہ دار ہیں، یہ اخلاق و ایمان اور اخلاص و روحانیت کے سرچشمے ہیں، یہ مسلمانوں کے دین و ایمان کے مراکز ہیں، ایمانی پاور ہاؤس ہیں، یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں پیاسوں کو سیرابی ملتی ہے، یہاں طلبہ کے قلوب میں اخوت و محبت، ہمدردی، مساوات اور رواداری کی تخم ریزی کی جاتی ہے، یہاں انسانیت کا سبق، پیار کا درس دیا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، خدا را مدارس اسلامیہ کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھو، مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور افادیت کو سمجھو۔ آج باطل طاقتوں کو پتہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کیا چیز ہیں، اسی لیے مدارس اسلامیہ کے خلاف زور و شور سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے، مدارس اسلامیہ کو بدنام کیا جا رہا ہے، ان پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ خدا کے واسطے مدارس اسلامیہ کو مضبوط کیجئے، جس دن یہ مدرسے نہ رہیں گے، خدا پاک کی قسم تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، تمہارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، تمہارے بچے مرتد ہو جائیں گے۔ اسلام کے دشمن اس حقیقت سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اس روئے زمین پر جو طبقہ اسلام کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے، وہ یہی بوریا نشین مدارس اسلامیہ میں پڑھنے پڑھانے والے علماء اور طلبہ ہیں۔ دشمن یہی چاہ رہا ہے کہ مدارس کو بدنام کیا جائے، مدارس کو کمزور کیا جائے۔ اگر مدارس کمزور ہو جائیں گے تو مسلمان خود بخود کمزور ہو جائے گا۔